جس مالک و خالق نے ہمیں پیدا کیا اسی کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس فیکلٹی آف یونانی میڈیسن کے تعزیتی جلسے کا آغاز اسی خالق کائنات رب تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور کرم کرنے والا ہے، جس کے لیے میں ڈاکٹر قاضی زید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام اللہ تلاوت فرمائیں۔ ڈاکٹر قاضی زید احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ زید صاحب۔ حیران ہو دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح گر کو میں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ 1.5 مہینے میں ہم سب انتہائی کرب و بلا میں مبتلا رہے ہیں۔ اس خوفناک وبا نے ہم سے ہمارے بہت سارے پیارے چھین لیے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے عزیز و قارب دوست و احباب میں تمام محفوظ سلامت و آباد رہے۔ جدھر دیکھیے صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ہماری فیکلٹی آف یونانی میڈیسن کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ یونیورسٹی میں حالات بگڑ رہے تھے، لیکن 24 اپریل کو ہماری فیکلٹی پہلی بار صدمے کا شکار ہوئی جب صغیر احمد خان STA شعبہ علم الادویہ نے اپنا ابدی سفر کا آغاز کیا۔ اسی دن ہماری ہاسپٹل کے معروف ایکس رے ٹیکنیشین شمیم اختر صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ 24 اپریل کو ہمارے ہر دل عزیز استاد گرامی جناب ڈاکٹر مختار حکیم ریٹائرڈ پروفیسر شعبہ معالجات رخصت ہوئے، تو 30 اپریل کا دن ایک شدید قسم کے درد و الم سے ہمیں دوچار کر گیا۔ ہماری فیکلٹی نے ہی پوری یونیورسٹی ایک شوق ایک صدمے میں تھی جب جوان سالہ اور نہایت مخلص لائق ٹیچر پروفیسر غفران احمد صاحب شعبہ علم الادویہ لقمہ اجل ہوئے۔ ابھی ہماری آنکھیں نم ہی تھیں کہ 1 مئی کو ایک اور شدید غم و علم ہم سب کو دہلا گیا۔ ہماری فیکلٹی کے ایک نہایت فعال، بے باک اور معروف استاد پروفیسر یونس صدیقی صاحب شعبہ معالجات اس مرض سے طویل جنگ لڑنے کے بعد موت کی آغوش میں جا بسے۔ 2 مئی کو ایک محنتی، مخلص اور نادار پروجیکٹ اسسٹنٹ محمد عارف شعبہ صیدلہ کی رحلت کی اچانک خبر آئی، تو کل بروز 28 مئی ڈاکٹر آصف احمد صاحب ریٹائرڈ پروفیسر شعبہ علم الادویہ نہیں رہے۔ ایسا صرف جنگوں اور زلزلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی کنبے کے اتنے افراد جہاں بحق ہوئے ہیں۔ بار تعالیٰ ان تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا اور ناقابل تلافی نقصان شعبہ علم الادویہ کا ہوا ہے۔ میں شعبہ علم الادویہ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تعزیتی خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈین فیکلٹی آف یونانی میڈیسن پروفیسر فواز سعید شیرانی صاحب، علی وقار پرنسپل اجمل خان فقیہ کالج سعود علی خان صاحب، میرے دیگر رفقائے کار، دیگر شعبوں کے شعور، اساتذہ اور طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، اپریل اور مئی 2021 کے مہینے AMU کی تاریخ میں بہت دکھ اور المناک واقعات سے جانے جائیں گے، جس میں کووڈ-19 کی عالمی وبا نے یونیورسٹی کے موقر اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ کے اہم افراد کو لقمہ اجل بنایا۔ اس ناگہانی حادثے کا شکار جہاں یونیورسٹی سے وابستہ دیگر شعبوں کے اساتذہ اور ممبران ہوئے، وہیں یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں اہم اور نمایاں خدمات انجام دینے والے
بہت سے سبکدوش اساتذہ بھی اس خدمت میں آئے اور تاہنوز یہ سلسلہ جاری۔ چنانچہ پرسوں 4 اساتذہ ابھی انتقال فرما گئے۔ ابھی گزشتہ کل کو شعبہ علم الادبیہ کے ایک ممتاز اور مائناز استاد پروفیسر محمد آصف صاحب اپنے خالق حقیقی سے جان گئے۔ پروفیسر محمد آصف صاحب کا فعال دور تو ناچیز نے نہیں دیکھا، کیونکہ موصوف جنوری 1996 میں اپنی سروس سے سبکدوش ہوئے۔ اس وقت مجھے یونیورسٹی میں آئے ہوئے فقط 28 سال ہوئے تھے اور ہم لوگ یو جی کے طالب علم تھے۔ پروفیسر محمد آصف صاحب مرحوم نے یونیورسٹی سے ہی بی ایس سی، ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وہ اپنے طالب علمی دور کے ممتاز طلبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی تدریسی سفر کا آغاز یونیورسٹی کے سٹی ہائی اسکول سے کیا اور 1973 میں شعبہ علم الادبیہ میں بحیثیت لیکچرر انہوں نے اپنی سروس جوائن کی اور ایم پی ایس اسکیم کے تحت وہ یونیورسٹی میں ایک شعبہ علم الادبیہ کے باوقار پروفیسر ہوئے اور 1990 میں وہ سبکدوش ہوئے۔ پروفیسر محمد آصف صاحب نے جو میڈیسنل کیمسٹری ان کا میدان عمل تھا، کیونکہ شعبہ علم الادبیہ اپنی انٹر ڈسپلنری کیریکٹر کے باعث یونیورسٹی کے دیگر شعبہ جات میں اپنی ایک انفرادی شناخت پیدا کیے ہوئے ہے۔ علم الادبیہ کے پر کام کرنے والوں کے لیے میڈیسنل کیمسٹری سے واقفیت بہت لازمی عنصر ہے۔ پروفیسر محمد آصف صاحب مرحوم نے اس ضرورت کو حسن خوبی سے نبھایا۔ ایک زمانے میں یونانی سسٹم آف میڈیسن کا کوئی معیاری جنرل نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں یونانی کے اساتذہ اور طلباء کے لیے ظاہر ہے کہ جنرل میں اپنے پیپرز کو پبلش کرانا ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ میڈیسنل کیمسٹری کے میدان عمل تھا پروفیسر محمد آصف صاحب کا، تو انہوں نے اس معاملے کو بہت سہل بنایا۔ اس سے بہت ایکسپوز تھے وہ، اور انگریزی زبان پر کافی انہیں عبور حاصل تھا۔ اس لیے طلباء کے احساس کمتری کو انہوں نے دور کیا اور معیاری جرنل میں طلباء اور اساتذہ کے پیپر پبلش ہونے لگے۔ وہ متعدد طلباء کے سپروائزر اور کو سپروائزر رہے۔ ابھی گزشتہ سال ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا اور وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ابھی کل وہ 86 سال مکمل کر کے اپنے خالق حقیقی سے جان گئے۔ حضرات گرامی، یہ عرض کرتا چلوں کہ شعبہ علم الادبیہ اپنے ابتدائی قیام سے تقریباً 49 سال مکمل کر چکا ہے۔ اس لمبے عرصے میں شعبے نے بہت سی ممتاز اور ابتری شخصیات سے فائدہ اٹھایا، جس کے باعث شعبہ نے غیر معمولی ترقی حاصل کی۔ ابھی گزشتہ سال شعبے کے 2 سینئر اساتذہ اپنی سروس سے سبکدوش ہوئے۔ پروفیسر اقبال احمد صاحب اپنی علالت کے باعث شعبے سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ سارا تکیہ ہم لوگوں کا ایک گناگون صلاحیتوں کے حامل پروفیسر غفران احمد صاحب پر تھا۔ وہ بیک وقت اچھے استاد، مستند محقق، بہترین منتظم، عمدہ اخلاق کے پیکر اور قافلہ کو ایک ساتھ لے کر چلنے والی شخصیت کے حامل تھے۔ وہ انتہائی صاحب الرائے سمجھے جانے والے شخصیت بھی تھے، مہذب بھی تھے، مؤدب بھی۔ پوری طبی دنیا میں انہوں نے اپنے کم عرصہ میں ایک انفرادی شناخت قائم کی۔ ریسرچ اور تحقیق کے شعبے میں درجہ استناد رکھتے تھے۔ میں ذاتی طور پر ان کی شکل میں ایک بہترین استاد، عمدہ رفیق کار اور ایک مخلص ناطے کی شکل میں نے ان کو کھویا۔ یہ میرا ذاتی نقصان ہے۔ رہا شعبے کا نقصان، وہ آپ تمام سامعین اور حاضرین کے سامنے آیا ہے۔ کا خانوادہ بہت ان کے والد محترم اپنے علاقے کے ممتاز فرد تھے۔ سماجی اور اخلاقی اعتبار سے وہ بلند پایہ شخصیت کے حامل تھے۔ غفران صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بقیہ سارے افراد بھی اپنے اپنے میدان عمل میں بہت ممتاز سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے سسرالی رشتے کے ایک جو خالصات بھائی بھی ہوا کرتے ہیں، بہت معروف شخص پروفیسر کوثر عثمان صاحب کے جی ایم یو میں میڈیسن شعبے کے سربراہ ہیں۔ پورے مشرقی یو پی اور لکھنؤ کے بہت ہی ہردل عزیز اور مشہور معالج ہیں۔ پروفیسر غفران صاحب نے علم الادبیہ میں جو اینیمل ہاؤس کے تعمیری کام پروفیسر عبداللطیف صاحب کی محنتوں سے ہوا، لیکن اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ اور سیٹنگ وغیرہ میں پروفیسر غفران صاحب نے بہت اہم رول پلے کیا۔
शोबे की जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उस पर प्रोफेसर गुफरान साहब ने बहुत हुस्न खूबी से इस मरहले को अंजाम दिया। बहुत कम मुख्तसर अरसे में उन्हें तकरीबन 5 मोहतम बिशान अवार्ड मिले। चुनांचे एक 2009 में हकीम अहमद अशरफ मेमोरियल अवार्ड उन्हें मिला, 2014 में इंस्टीट्यूशनल अवार्ड भी मिला उनको, और 2016 में बेस्ट यूनानी स्कॉलर रिसर्च अवार्ड मिला। 2017 में बेस्ट टीचर अवार्ड सीसीआरएम की जानिब से मिला। 2018 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जाने लगा। प्रोफेसर गुफरान साहब ने अपनी सर्विस की इब्तिदा 27 जनवरी 1997 से की और 24 साल कुछ माह गुजार कर अपने खालिक के हकीके से जा मिले। 2 किताबें उनकी पब्लिकेशन में रही। एक तो मंजर आम पर आई औसाफ अदविया के नाम से, बहुत मेयारी किताब। दूसरी किताब अंडर पब्लिकेशन है, काफी ज़ख़ीम किताब है। उम्मीद है कि उनके शागिर्दों के जरिए से आने वाले दिनों में हम लोग जब मंजर आम पर आएगी उससे इस्तेफादा करेंगे। उनके पेपर्स की तादाद तकरीबन 100 से ज्यादा है। तकरीबन 35 थीसिस के वो सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर की हैसियत से उन्होंने तहकीकी काम अंजाम दिए। वो बुलंद प्रवाजी पर यकीन रखते थे, इंतहाई सादगी उनका मिजाज था और बहुत ही महबूब और हर दिल अजीज असातिज़ा में उनका शुमार था। न सिर्फ तिब्बिया कॉलेज में बल्कि यूनिवर्सिटी के मुक़र्रर असातिज़ा में उनका शुमार रहा। प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ अमीन साहब हमारे शोबे के एक मुमताज उस्ताद जो अभी सुबकदोश हुए, उनसे बेपनाह शफकत करते थे। मैं उनकी अबकरियत का इजहार इस माना कर करता हूँ 2 मिनट हाजिर कि वो एक जब डिस्कशन वगैरह पेपर वगैरह पे लिखा करते थे, कई मौक़ों पर प्रोफेसर यूसुफ अमीन साहब ने ये कहा कि जो गुफरान साहब ने डिस्कशन लिखा इस पेपर का, काश ये मेरा लिखा हुआ होता तो मैं इसे फख्र के साथ बयान करता। ये उनकी उम्दा सलाहियत के हामिल हैं, ये उनके लिए इस तरह के अल्फाज। बहरहाल एक खूबियों की औसाफ जलीला की एक लंबी दास्तान है। मैं कभी जल्द बता दूं कि वजारत आयुष की जानिब से जो मिनिस्ट्री वो WHO ने टर्मिनोलॉजी की एक्सीलेंट नेम और उसकी वजाहत के लिए एक आला सतही कमेटी कायम की। प्रोफेसर गुफरान साहब उसके मेंबर थे। मुतअद्दिद मीटिंगें हो चुकी थी। उम्मीद थी कि हम लोग जल्दी से जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज अभी हमारे सामने मंजर आम पर हैं, मसादिर और मसादिर में इससे कई गुना ज्यादा अभी मौजूद हैं जिनकी वजाहत तशनगी का शिकार हैं। उम्मीद थी कि ये सब चीजें मंजर आम पर आती, लेकिन जाहिर है कि खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इस वक्त शोबे इल्मुल अदविया यकीनन बहुत सारी बहरानी कैफियत से दो चार है। मैं तमाम हाजरीन असातिज़ा अपने सीनियर रफ़का की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराऊंगा कि वो शोबे की हर तरह से मदद फरमाए, उनको ताउन फरमाए, ताकि तिब्बिया कॉलेज में जो शोबा एक अपनी आबरू और एक शनाख्त रखता था उसकी हैसियत बहाल हो सके। हमारे शोबे के ही एक अहम फर्द जनाब सगीर अहमद खान साहब थे, जिन्होंने 57 साल की उम्र में अपने रब हकीकी से जा मिले। उनका इंतकाल अप्रैल की 24 तारीख को हुआ। जनाब सगीर अहमद साहब के शोबे के टेक्निकल स्टाफ में सबसे सीनियर रहे। खास तौर पर फार्माकोग्नोसिस सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने संभाल रखा था। एमडी के तलबा से उनका बड़ा मुश्फिकाना और दोस्ताना रवैया होता था। वो शोबे की इज्जत व आबरू के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। वक्तन फवक्तन यूजी के तलबा की भी वो मदद फरमाया करते थे। शोबा की तरक्की और पेशरफ्त के लिए वो हमेशा पेश रहे। आखिर में मैं बारी ताला से दुआगो हूँ कि खुदावंद ताला इन जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके पसमानदगान और बच्चे और बच्चियों को जिंदगी जीने का नया हौसला अता करे। जिंदगी में उन लोगों को कोई दुश्वारी ना हो, इसके लिए हम सब दुआ हैं। आखिर में एक चीज और मैं अर्ज करता कर दूं, दोनों हजरात यानी प्रोफेसर गुफरान अहमद साहब और जनाब सगीर अहमद साहब, इन दोनों की पेंशन फाइल और लीगल हायर की जो कंपेशनेट जॉब होती है उसकी फाइल को भी मैंने प्रोसीड कर दिया है, ताकि किसी तरह की उनकी पसमानदगान या लवाहिकीन को कोई हार्डशिप ना हो। और वक्तन फवक्तन डीन साहब और प्रिंसिपल साहब का भी ताउन हासिल रहेगा, तो इस सिलसिले में जल्दी से जल्दी इस मसले को हल कर लिया जाएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।
اور डीन साहब का, प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। किस नाम से है आपका? शुक्रिया बहुत बहुत किस नाम से? अब्दुल रऊफ साहब। बेशक मौत को गले लगाकर खुदा की तरफ जाने वालों का ये कमाल होता है कि वो जिंदा रहने वालों को खुदा से मिला जाते हैं। उसको निकाला होगा। शोबे मौलजात पर भी पे दर पे दो सदमात से दो चार हुए हैं और सदर शोबा प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब की रहलत के बाद एक्टिंग चेयरमैन बदरुद्दुजा साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं प्रोफेसर बदरुद्दुजा खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो ताज़ियती कलमात के लिए तशरीफ लाएं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहमत वाला है। प्रोफेसर फवाद सईद शीरानी साहब, डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, प्रोफेसर सऊद अली खान साहब, प्रिंसिपल अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, respected faculty members, outside the faculty who joined this meeting like Dr. Mushtaq Sahab, तलबा और तालिबात, मौत वो है कि करे जिस पे ज़माना अफसोस, मौत वो है कि करे जिस पे ज़माना अफसोस, क्यों तो दुनिया में सभी आए हैं जाने के लिए। ख़वातीन व हज़रात, आज का ये ताज़ियती जलसा जो फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन की जानिब से मनोअन मुनाक़िद किया गया है और इसमें तदरीसी अमला, गैर तदरीसी अमला के तमाम हज़रात को इज्तिमाई तौर पर खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। गालबन ये हमारे फैकल्टी की तारीख का पहला मौका होगा जब इज्तिमाई तौर पर हम किसी ताज़ियती जलसे में शरीक हैं। इनफरादी तौर पर हमने तबई अमवात पर ताज़ियती कलमात अदा किए, हादसाती अमवात पर हमने ताज़ियती जलसे किए, लेकिन ये पहला मौका है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको आखिरी मौका ही रहने दे। हमारे शोबे के दो मुक़्तदर उस्ताद प्रोफेसर मुख्तार हुसैन हकीम साहब, जिनका फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन में कोई उस्ताद नहीं था, वो मेडिकल कॉलेज के परवरदा थे, वहां से उन्होंने एमडी किया, रजिस्ट्रार रहे और फिर उसके बाद तिब्बे यूनानी में उन्होंने सबसे पहले सीसीआरईओ में एज ए रिसर्च ऑफिसर ज्वाइन किया और उसके बाद शोबे मुआलजात में मॉडर्न मेडिसिन के टीचर मुंतखब हुए। यूं तो उनके औसाफ हमीदा पर बहुत देर तक गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं उनके चंद ऐसे वाकयात, बाकी लोगों का म्यूट कर दिया जाए प्लीज, बाकी लोगों का म्यूट कर दीजिए आप प्लीज। उनके चंद ऐसे वाकयात में बहुत जल्दी मैं शुमार कराता हूं। एक तो अपने असातिज़ा के बेहद कदरदान थे, उनकी इज्जत अफजाई करते थे। अब जाहिर सी बात है उनका ताल्लुक मेडिकल कॉलेज से था, तो हमें एक बार का इत्तेफाक उनको अपने उस्ताद के सामने किस तरह वो खड़े होते थे वो देखने का मौका मिला और मैं आप सबके हवाले से ये बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ। वो प्रोफेसर आरिफ सिद्दीकी साहब मरहूम, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ, उनके वो स्कॉलर थे और रजिस्ट्रार रहे। आरिफ सिद्दीकी साहब किसी मौके पर तिब्बिया कॉलेज तशरीफ लाए, तिब्बिया कॉलेज के पोर्टिको के पास वो खड़े थे और मुख्तार साहब दस्तबस्ता उनके सामने खड़े थे और ऊपर से लेकर नीचे तक वो बड़ी अमीक नजरों से मुख्तार साहब आरिफ सिद्दीकी साहब को देख रहे थे। इत्तफाकत जब आरिफ सिद्दीकी साहब की नजर मुख्तार साहब ने पड़ी तो मुख्तार साहब ने से कहा, उन्होंने भी क्या देख रहे हो मुख्तार? तो मुख्तार साहब का वो तारीखी जुमला मुझे याद है, मैं उनके बराबर में खड़ा था। उन्होंने कहा, सर जब तक मेडिकल कॉलेज में थे आपका रोब इतना था,
آپ کا دبدبا اتنا تھا, آپ کا احترام اتنا تھا کہ کبھی جی بھر کے آپ کو دیکھنے کی جسارت نہیں ہوئی. آج موقع ملا ہے تو میں آپ کو جی بھر کے دیکھ رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئے اور پروفیسر عارف صدیقی صاحب نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا. یہ ان کی وہ صفت تھی جو اپنے اساتذہ کے تئیں تھی. اب آپ دوسرا پہلو سنیے کہ وہ طلبہ نوازی میں کس قدر ان کو مہارت تھی. اپنے طلبہ سے وہ بے تکلف رہتے تھے اور بے تکلفی کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوست کی شکل میں رہتے تھے. مجھے یاد ہے شعبہ معالجات کے ویکلی سیمینار میں ڈاکٹر محمد محسن نے ایک بڑے اچھوتے موضوع پر بہت ہی شاندار لیکچر دیا, اور وہ موضوع ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, لیکن وہ جدید طب سے تعلق رکھتا تھا. مختار صاحب نے بڑے غور سے وہ لیکچر سنا, اور جب چائے پہ سب اکٹھا ہوئے تو مختار صاحب کا جملہ سنیے. وہ کہا کہ بہت دنوں کے بعد آج میں نے اتنا شاندار لیکچر سنا ہے. یہ اپنے طلبہ سے محبت کا, طلبہ نوازی کا ان کا دوسرا ثبوت ہے. اور تیسری چیز میں بتاتا ہوں, بہت سادہ لوگ تھے. کل مصباح الدین صدیقی صاحب نے اپنے تعزیتی پیغام میں یہ بات کہی تھی کہ مختار صاحب جتنے باصلاحیت تھے اتنی زیادہ وہ سادہ لوگ تھے. خاص طور سے سرکاری کاموں میں رجسٹرار آفس سے کوئی لیٹر آ جائے, کوئی گورنمنٹ آف انڈیا یو پی گورنمنٹ کا کوئی لیٹر کسی کام کے لیے آ جائے, بہت پریشان ہو جاتے تھے. پین کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس, پاسپورٹ. میں ایک بہت مختصر بتاتا ہوں کہ ان کی وائف کا پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا, اور ان کی سادہ لوہی اس میں آپ کو صاف دکھے گی. پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا تو تھک ہار کے ایک بار ایسے انہوں نے ذکر کیا کہ بدر تمہارا کوئی تعلق ہو تو میری وائف کا پاسپورٹ بنوا دو. میں نے کہا سر بن جائے گا, آپ چلیے میرے ساتھ. میں ان کو لے کے گیا اور لائف دفتر میں, اور میں نے ایک صاحب سے ملوایا. ہم نے کہا صاحب ان کی وائف کا پاسپورٹ نہیں آ رہا ہے, آپ مدد کریے. اور جو ضابطے میں جو چیزیں ہیں ان کو 1000 روپیہ میں نے دلوا دیا, اور میں نے کہا سر آپ خاموش رہیے گا, میں بات کر لوں. بات کر کے نیچے آئے. اس کے بعد ہم سے بولے کہ بدر تم رکو اور میں جاتا ہوں, ذرا ایک کاغذ میرا چھوٹ گیا ان کی ٹیبل پہ. اور وہ خاموشی سے گئے, 2000 روپیہ اس کو اور دے آئے, اور مجھے کہا کہ اب چلو وہ کاغذ مل گیا. جب ان کے وائف کا پاسپورٹ پروسیس میں ہوا تو ہم کو روزانہ فون کر کے اس کی اپڈیٹ دیتے تھے. تو وہ پولیس والا بھی بڑا شریف تھا, اس نے کہا آپ کے ڈاکٹر صاحب بڑے شریف آدمی, 2000 روپیہ ایکسٹرا دے کے کیوں گئے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پاسپورٹ آ جائے گا تو ان کو واپس کر دیں گے. بہرحال اللہ اللہ کر کے پاسپورٹ آ گیا, بہت خوش. انہوں نے بہترین ناشتہ کرایا. جب وہ ناشتہ کرا رہے تھے تو میں نے اپنی جیب سے 2000 روپے نکالے. میں نے سر یہ وہ پیسہ ہے جو آپ ایکسٹرا پولیس والے کو دے کے آئے تھے. بولے تمہیں کیسے پتا؟ بولے نہیں مجھے پتا ہے, اور ہر آدمی اتنا لالچی نہیں ہوتا, بہت ہی ایماندار لوگ. یہ مختار صاحب کا وہ پہلو تھا کہ جس کو میں نے اپنی زندگی کا میں گرہ باندھ لیا کہ ایسی شخصیتیں بہت کم ہیں. وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں کام کرانا ہے تو تمہیں اپنا ہاتھ کھول کے رکھنا ہوگا. انہوں نے ایک بات نصیحت کے طور پر کہی تھی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر نوکری کرنی ہے ایمانداری سے اور سکون سے تو اپنے امیڈیٹ باس کو ہمیشہ اپنے اختیار میں رکھو, اپنے قابو میں رکھو, ان کی دلجوئی کرتے رہو, اور اوپر والا اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے امیڈیٹ آفیسر کو, اپنے امیڈیٹ باس کو آپ اپنا گرویدہ بنا کے رکھیے. مختار صاحب کا یہ تاریخی جملہ اور یہ مشورہ یقیناً مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. دوسری عظیم شخصیت پروفیسر محمد یونس صدیقی صاحب, جو ایک بے مثال شخصیت کے مالک تھے. طب یونانی پر ان کی بہت اچھی گرفت تھی, بہت بے باک, بہت نڈر, اور لوگوں کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے ڈپارٹمنٹ کو فیکلٹی کے لحاظ سے اور یونیورسٹی کے لحاظ سے ان کی شخصیت کے سبھی معترف تھے. شعبہ معالجات میں اگر یونٹی اور ایک طرح سے کوآرڈینیشن تھا تو اس کے سب سے اہم رکن تھے پروفیسر محمد یونس صدیقی صاحب. آپ یقین مانیے وہ قطعی طور پر تیار نہیں تھے شعبہ معالجات کی صدارت کے لیے, لیکن میں نے ان سے گزارش کی. سب نے کہا کہ سر
آپ چیئرمینشپ کریے, یہ سروس کا پارٹ ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں سر. اور جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے ایک جملہ مجھ سے کہا, انہوں نے کہا تم کہہ رہے تھے کہ چیئرمینشپ کرو, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ میں چیئرمینشپ کر پاؤں گا. اب میں دوسری بار ایڈمٹ ہونے جا رہا ہوں, میں ٹھیک ہو کے آیا کووڈ کے اس مہلک اور اس روح فرسا مقام سے واپس آیا ہوں, اور پھر مجھے دوبارہ جانا پڑ رہا. تم کہہ رہے تھے چیئرمینشپ کرو. میں نے کہا کہ سر اب نوشتے تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا, لیکن آپ ٹھیک ہو کے آئیں گے. ان کی ایک خاص بات تھی کہ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اور ان کی الحمدللہ تینوں, 2 بیٹیاں 1 بیٹا, تینوں بہت اچھی پوزیشن میں ہے. ایک میڈیکل میں ہے, ایک انجینئرنگ کر چکی ہے, اور بیٹا +2 میں ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے بچوں کو کسی بھی طرح سے کوئی علمی لیاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن اتنا جلدی ایک اچھا انسان, ایک اچھی شخصیت کا مالک, ایک بے باک انسان, ایک نڈر انسان, اور بغیر ثبوت کے گفتگو نہ کرنے والا انسان ہمارے درمیان سے اتنا جلدی چلا جائے گا, اس کا آج بھی یقین نہیں ہو رہا ہے. بہرحال مجھے کہا گیا تھا ڈین صاحب کی طرف سے ان دونوں شخصیات کے تعارف کے لیے, لیکن بہرحال میں میرے لیے یہ بہت ہی ناگزیر ہے کہ میں اپنے ہم سبق ساتھی پروفیسر غفران صاحب کا ذکر نہ کروں. ان کا میں کلاس فیلو رہا, یہ شرف مجھے حاصل رہا. غفران دوران طالب علمی سے اپنی مثال آپ تھے, وہ تمام کنٹروورسی سے دور تھے, اور شعبہ علم الادویہ میں ایک بہت بلند پایا معیار کے ایک استاد تھے. اچانک ان کا چلے جانا, اور ان کا وہ جملہ جو انہوں نے شمشاد سے کہا, آپ سنیے کہ کیا گزری ہوگی ان کے شاگردوں پر اور ان کے گھر والوں پر. انہوں نے ڈاکٹر شمشاد سے کہا کہ شمشاد, میرے پینشن کا تم خیال رکھنا, بچوں کے لیے پینشن وغیرہ کا انتظام کر دینا, اب مجھے امید بہت کم بچی ہے. یہ جملہ تھا جب ڈاکٹر شمشاد نے مجھ سے شیئر کیا. یقیناً یہ کلیجہ منہ کو آ گیا یہ سن کر کہ وہ کس قدر مایوس ہو چکے تھے اپنی زندگی سے. ایک بہت ہی قیمتی ساتھی, بہت ہی معتبر استاد, بہت عمدہ محقق ہم نے کھو دیا. اور اس کے ساتھ جو اساتذہ غیر تدریسی عملہ, اور پورے ادارے میں جو اساتذہ غیر تدریسی عملہ, ان کے لواحقین, ان کے فیملی ممبرز, جن سب کا بھی اس کورونا کے دور میں انتقال ہوا ہے یا طبعی موت ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ڈین صاحب کے حکم کے مطابق میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو پینشن کی رعایت, ان کے بینیفٹس ملیں گے, لیکن اس سانحہ ارتحال میں ایک جو قلق مجھے ہو رہا ہے, اور ڈین صاحب نے جو محسوس کیا کہ عارف لائب اٹینڈنٹ تھے, ان کی پرماننٹ جاب نہیں تھی, اور ان کے بچے اس وقت بے حد پریشان ہیں, ان کی اہلیہ بے حد پریشان, ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. ان کا ایک بھائی جن کو شیرانی صاحب نے اپنے ذاتی خرچے پر مستقل رکھ رکھا ہے, عارف صاحب کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں وہ قاضی زید احمد صاحب کے پاس جمع کر دیں, تاکہ سر دست ان کے بچوں کی کفالت ہو سکے اور ان کے اہلیہ کو ایک تقویت مل سکے. میں اپنی جانب سے ڈین صاحب کو اشیور کرتا ہوں, میں انشاءاللہ پرسوں یا کل جب بھی موقع ملے گا میں اپنی جانب سے 5,000 روپے کا عطیہ زید صاحب کو پیش کر دوں گا, جو عارف صاحب کے لیے ہوگا, ان کی فیملی کے لیے ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ کہ یاد کر من جملہ خاصان میخانہ مجھے, مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ بدرجہ صاحب. حاضرین, جہاں ہمارے 7 ساتھیوں نے ہم سے رخصت لی, وہیں ہمارے 3 ساتھی ایسی ہیں جنہوں نے اس مہلک بیماری سے جنگ میں فتح حاصل کی. پروفیسر تبسم لطافت, صدر شعبہ معالجات, پروفیسر شگفتہ علیم, شعبہ امراض جلد, جمال احمد, ڈین آفس, ایک طویل علالت کے بعد صحت کی طرف الحمدللہ گامزن ہے. ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے کہ وہ جلد سے جلد روبہ صحت ہو جائیں. ہمارے 3 ساتھیوں نے اپنے قریب رشتہ دار کھوئے ہیں. ڈین آفس سے زاہد محمود صاحب کے بڑے بھائی
ڈاکٹر عطا اللہ فضل شعبہ علم الامراض کے 2 برادران اور ڈاکٹر فاروق احمد ڈار شعبہ افعال الاعضاء کے والد اسی اثنا میں داغ مفارت دے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ انہیں اور دیگر لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات، جن لوگوں کی یادیں ان کے جانے کے بعد ادب کے ساتھ قائم رہیں وہ بقا سے واصل ہوتے ہیں۔ میں پرنسپل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تعزیتی تاثرات پیش کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ شمیم اختر مرحوم جیسے شفیق اور محنتی اسٹافر کی عدم موجودگی کا خلا وہ سب سے زیادہ محسوس کر رہے ہوں گے پروفیسر سعود علی خان صاحب۔ آج کے اس تعزیتی ورچوئل پروگرام میں میں ڈین صاحب شعبہ علم الادویہ کے چیئرمین رؤوف صاحب، شعبہ معالجات کے ایکٹنگ چیئرمین پروفیسر بدرالدجا صاحب اور اس مجلس میں حاضر تمام لوگ جو اس غمی کی محفل میں شامل ہیں، میں ان کو سلام کے بعد اپنے چند تعزیتی کلمات جو ایک اموات ہوئی ہیں ہمارے کالج میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر غفران احمد جو شعبہ علم ادویہ کے چیئرمین رہے، ان کی موت، انتقال یقیناً بہت ان ٹائملی رہا اور ان کی کمی شعبہ علم الادویہ کو یقیناً کھلتی رہے گی آنے والے ادوار میں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یونس صدیقی کی انتقال بھی ایک ہمارے لیے بڑے صدمے کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے جوار میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے سابق اساتذہ مختار حکیم صاحب، پروفیسر آصف صاحب نے بھی اس دار فانی سے کوچ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ اس کے علاوہ جو غیر تدریسی عملے کے ہمارے بہت ہی محنتی، بہت ہی اچھے اسٹاف ممبر شمیم اختر جو ایس ایل اے تھے ریڈیوگرافی سیکشن میں، اس کی بھی ان ٹائملی ڈیتھ ہوئی، اور تمام لوگوں کو ان کے انتقال پر ہمارے پورے ہاسپٹل اسٹاف کو، کالج اسٹاف کو بے انتہا افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ صغیر احمد جو شعبہ علم الادویہ میں تھے، وہ بھی کافی محنتی اسٹاف ممبران میں سے تھے ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کا نہ صرف ڈپارٹمنٹ کے معاملات میں بلکہ کالج، ہاسپٹل، یونیورسٹی کی بھی دیگر ایکٹیویٹیز میں کافی ایکٹیولی وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ ان کی بھی یقیناً کمی ڈپارٹمنٹ کو کھلے گی۔ اس کے علاوہ عارف کا انتقال بھی ہمارے لیے باعث افسوس ہے۔ یقیناً وہ ریگولر اسٹاف میں نہیں تھے، لیکن ہم لوگ ان کی جتنی مدد اور معاونت کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کا، تدریسی اور غیر تدریسی ساتھیوں کا اس انداز میں تعزیتی پروگرام کر رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع دوبارہ نہ لائے، اور ہم لوگ جتنے بھی ممبران ہیں، اسٹاف کے ممبران ہیں، تدریسی غیر تدریسی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سے جو بھی خدمات ہو سکتی ہیں اس ادارے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو ہمیشہ کی طرح پھلتا پھولتا رکھے۔ اور میں اپنی جانب سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ پسماندگان کے تعلق سے جو بھی
مدد آفیشیل طور پر یا ذاتی طور پر ضرورت ہوگی، میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی بھی قسم کی ضرورت کے لیے ہم ڈین صاحب، تمام شعبے کے چیئرمین حضرات اور تمام اسٹاف اس غم کے موقع پر ان کے شریک حال ہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ بہت سی ان کے اوصاف کے تعلق سے ڈین صاحب نے اور ریسپیکٹیو چیئرمین نے ان پر روشنی ڈالی دی ہے۔ مزید اس میں اضافہ میں کرنے کی میں سمجھتا ہوں گنجائش نہیں ہے۔ یقیناً ان لوگوں کی یادیں برسوں سے ہمارے ساتھ تھیں اور آگے بھی ان کی یادیں ہمارے ساتھ برقرار رہیں گی۔ ان کے جو بھی اچھے کارنامے ہیں ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی تعریف توصیف کرنی چاہیے اور باقی چیزوں کو ہمیں بھلا دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ انسان چلا جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں، پرندے اڑ جاتے ہیں، منڈیریں رہ جاتی ہیں۔ آخر میں پروفیسر عبید اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ مرحومین کے لیے دعا فرمائیں۔ پروفیسر عبید اللہ صاحب درود شریف پڑھ لیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حفظ الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الحرقى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مجمل يا مدير أسألك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ما ابتليتنا به من رخاء وشدة فمسكنا بسنة الحق وشريعة الإسلام اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم اكفني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واكشف عن أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا، سہولت کا، آسانیوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، ہر طرح کی پریشانی سے، ذلت سے، تکلیف سے، بیماری اور مصائب سے اے اللہ تمام عالم سے ہم سب کو نجات عطا فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما، سب کو عافیت عطا فرما، ہر طرح کے خیر ہمارے لیے مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی آفات سے ہماری حفاظت فرما، امت کو ان اسباب کو اختیار کرنے کے توفیق نصیب فرما جو پوری تیری رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوں، اور ان تمام اسباب سے حفاظت فرما جو تیرے غضب کو متوجہ کرنے والے ہیں۔ ہر طرح کی عافیت ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور ہر طرح کی آزمائش سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کی سبکدوشی کی شکلیں پیدا فرما، اے تمام پریشان حال لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرما، جو ہاں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو ہاں موجود ہیں جنہیں تو باقی رکھ، بھلائی اور عافیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
أنت العليم الحكيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ پروفیسر عبید صاحب. اور آخر میں تمام شرکا کا اور اس تعزیتی جلسے کو کے ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے تنویر الہدیٰ فردوسی اور ڈاکٹر عمار ابن انور کا بہت مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. موبائل پہ بات کریے.